باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلندتر صلوات۔ جتنے صاحبان ملاوضہ صف اللہ موجود ہیں، سیدہ طلال قدم قدم پہ اجر عظیم، جتنی دعائیں سنگین کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رش کے جنت ہو جائے۔ اللہ زندہ و سلامت رہو، اس اعتماد اور اس یقین پہ کھڑا ہوا کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام بالکل مختصر سی حاضری ہے، یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی۔ امام حسین علیہ السلام اور اسد بھائی یہ ذکر وقت کی قید میں بھی مقید نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی قید میں ذکر ان کا آتا ہے جو وقت کے بعد بنے ہوں۔ قدردانوں میں نے فکر کہا اور ابھی آدم کی تخلیق کا مشورہ بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ تھے۔ کیا بات ہے، امام حسین کو نہیں سارے ولایت میں، اور وقت انہیں قید کر بھی کیسے سکتا ہے؟ وقت جتنا بھی ہو مختصر ہی ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، جتنا بھی ہو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ معنی یہ ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کوشش کروں گا کہ جتنی دیر اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر ہوں، میرے الفاظ کا قبلہ و محور دہلیز سیدہ سے اڑنے والی مٹی کے وہ ذرے ہوں کہ جن سے تیمم کر کے چلنے والی ہوا سے کائنات کو سانس لینے کی اجازت ملتی ہے۔ پہلے قلم میں یقیناً قدر فرمائیں گے، امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک سلام سے دل چاہ رہا ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، اور اگر کما حق کو میں نے پہنچا لیا تو ہو سکتا ہے اسی سلام میں سلام کر جاؤں۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا۔ دل سے شکر گزار امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ میرے سے زیادہ آپ اوزان جانتے ہیں، میرے سے زیادہ مشرے کی میزان جانتے ہیں۔ آپ سے بالخصوص توجہ کی خیرات چاہوں گا، سارا مجمع بالعموم سعادات سے دعا چاہوں گا۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا۔ اسد بھائی دوسرا مصرع اگر آسمان بھی قیمت میں لے آئے نا تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ انما کی طہارتوں کے وجود کامل کی جانت ہوگا۔ خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنا تو ہوگا۔ خطیب معراج کا ہے بیٹا، آئے خطیب معراج کا ہے بیٹا، ریزمبلنس دیکھیے، خطیب معراج کا ہے بیٹا، خطیب نو کے سنات ہوگا۔ اور میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے۔ میں مطمئن بالکل بہترین اور میرٹ پہ بولے ہوئے، اتنا ہی بولنا چاہیے تھا۔ اگلا مصرع جانے اور حسین کی ماں جانے، قسم خدا کی ہر ایک آیت اسی کو قبلہ سمجھ رہی ہے جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے
کلام اس کا قرآن ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. مجلس جنت ہو گئی. میری دعا ہے مولا امجد بخاری صاحب سے تو سلامتی عطا فرمائے. جو سر کٹا کے بھی بولتا ہے کلام اس کا قرآن ہوگا. اور ماحول اتنا پیارا بنا ہوا ہے کہ پے در پہ مصرے پڑھنے کو دل کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی روز فتوے جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی فضائل، جب دیکھو علی کے کمال، جب دیکھو علی کے معجزے پڑھتے ہو. بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب میں بات مصرے میں مکمل کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی قرآن ہوگا، سینات ہوگا، جان ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ یزداں کی ذات ہوگی وہاں پہ چہرے کی بات ہوگی. ہوگی وہاں پہ چہرے کی بات ہوگی. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان تو ہوگا. امام حسین تمہیں سلام. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. جہاں پہ وحدت کا ذکر ہوگا وہاں پہ حیدر بیان ہوگا. اور اگلے مصرے کے لیے کم از کم اس عظیم مجمع میں مجھے توضیح تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کون کس کی رضا بنا ہے. اہل ادب سے میری بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اہل قلم سے میری بات ہے. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. کربلا کے ظاہر میری مجلس میں موجود ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کون کس کی رضا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے. مصرع نہیں اصل بھائی خنجر ہے جو منکر ولایت علی کے کلیجے پہ چل جائے گا. وہ کون کس کی رضا بنا ہے، وہ کون کس میں چھپا ہوا ہے. چلے چلے مرتضیٰ کے دشمن علی علی سے عیاں تو ہوگا. امام حسین تمہیں سلام. چلے چلے مرتضیٰ کے دشمن علی علی سے عیاں تو ہوگا. اور وجی بھائی یہ سارا سلام میں نے کس لیے شروع کیا وہ مصرع میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. خدا کے گھر پہ علم سخی کا جو غازی کے نوکر بیٹھے. امام حسین آپ کو حصار قریش بھی ہے اور مصرع بھی ہے. خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں. ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو صاحبان عقیدت میرے سامنے موجود ہیں پھر سنیے. جان تو ہوگا، سینا تو ہوگا، قرآن تو ہوگا، بیان تو ہوگا، عیاں تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں خدا کے گھر پہ علم سخی کا لگا کے قائم کہیں گے لوگوں. وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان تو ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان تو ہوگا. چلو ایک مصرع اور بھی سن لیجئے پھر میں سرکار وفا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں. وفا نے جس کو کیا ہے سجدہ بلند اس کا نشان تو ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے. بندے حکومت کے ڈر سے زیارت عاشورہ چھوڑے بیٹھے ان کے لیے یہ مصرع ہے ہی. جن کا ایمان ہے کہ تبرے کے بغیر نہ نماز مکمل، نہ مجلس مکمل، نہ مذہب مکمل، نہ دین مکمل، نہ قرآن مکمل. آؤ ان کے لیے میں مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو لاکھ سجدے خدا کو کر لے مگر حقیقت یہ یاد رکھنا فتق کے چوروں پہ کر تبرہ وگرنہ دوزخ مکان تو ہوگا. وگرنہ دوزخ مکان ہوگا. کون عباس ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ایسے مجمع میں نثر کی ضرورت ہی نہیں ہے، پے در پہ مصرے پڑھنے چاہیے. ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے. اگلا مصرع کم از کم علی والا تو ضرور بولے گا اور سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے، لیکن معرفت سب کی اپنی اپنی ہے. رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر نہیں تھے. کوئی 8ویں درجے کا تھا، کوئی
9ویں درجے کا تھا، کوئی 10ویں درجے کا تھا، کہ تمہارا بولنا بتائے گا نا کہ سیدہ نے آپ کو کتنا عرفان عطا فرمایا. ہوا جو حمد کا محور وہی عباس ہوتا ہے، دعائے بنت پیغمبر وہی عباس ہوتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں دکھے اللہ کو جو خود سا اسے کہتے ہیں سب حیدر، دکھے حیدر کو جو حیدر وہی عباس. امام حسین تمہیں سلام، امام حسین تمہیں سلام. میں سادہ والوں سرکار وفا پڑھوں لیکن مولا کے علم کو سلام نہ دوں. وجی بھائی نہ میری مجلس مکمل، نہ میرا عقیدہ مکمل، نہ میرا ایمان مکمل، اور جب یہ سب کچھ ادھورا رہ گیا تو سلا بھی ادھورا رہ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے، فکرہ کہنے جا رہا ہوں، علم اتنا ضروری ہے عباس کی مجلس میں، اتنا ضروری ہے، اتنا گہرا تعلق ہے عباس اور علم کا جتنا نحنو ہوا و ہوا نحنو میں. امام حسین تمہیں سلامت، فکرہ تھا امام حسین تمہیں سلامت، جتنا ہوا نحنو اور نحنو ہوا میں ہوتا ہے. یعنی مادہ علم سے دیتا جاتا ہے اور دیتا عباس. امام حسین آپ کو سلامت ہے. تو میں 4 مصرے علم کی توقیر کے پڑھنے جا رہا ہوں. ایک نیا زاویہ ہے جو سیدہ نے عطا فرمایا، یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر. انوکھی بات ہے. اب میرا مجمع دعوت بھی دے رہا اور سوچنے کا حق بھی رکھتا ہے کہ بات علم کی ہو رہی ہے، معراج کا اس سے کیا تعلق ہے. اور میں تمہیں بتاؤں دینے والا جب دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے. یہ پرچم عباس ہے معراج کا منظر، اسرار ولایت کی گرہ کھول رہا ہے. اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا. امام حسین تمہیں سلام. اللہ توحید کے پردے سے علی بول رہا. لگتا ہے نیدر اور پوری ہوئی. اچھا ایتھے بھی ہو، ایتھے امام حسین تو نمستہ رکھیں. اس پاک پھریرے پہ یہ پنجہ ہے علامت، توحید کے پردے سے علی بول رہا ہے. چلو بولے ہو تو ایک 4 مصرے ابھی تک کسی ممبر پہ نہیں پڑے. اسد بھائی آپ کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، سادات اتنے عظیم چہرے ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسی ممبر سے وجی بھائی مہر ولایت لگوانے جا رہا ہوں. مہر لگ گئی تو پورے ملک میں اذان ولایت بن کے گونجے گے، ورنہ میرا مقدر اور آپ کا نصیب. کربلا کے زائر گواہی دیں گے، جو مجھ سمیت نہیں گئے مولا انہیں جانے کی توفیق عطا کرے. سخی شبیر کے گنبد کی بلندی پہ علم نظر آتا ہے. صدر تو ایسے ہی نا حمزہ بھائی، آپ کربلا کے ظاہر ہیں بھائی جان، جو نہیں گئے ہاتھ بلند کرو گے تو اسی سال چلے جاؤ گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، جو آل محمد کی بارگاہ میں اٹھے گا تو طیبہ کے خزانے لٹانے والا خیرات ضرور عطا کرے گا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یعنی حسین کے روضے کی بلندی پر فکرہ کہہ دوں آ گیا بے ساختہ نہیں رہ سکتا. جہاں حسین کے گنبد کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم کی ابتدا. صدر تھی جو سر سے گزر گئی. ہوئے 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 امام حسین. ہاں ذرا ریالٹی میں رکھ کے دونوں، جہاں سے حسین کے گنبد کی انتہا ہوتی ہے ہوئے ہوئے وہاں سے علم کی بچی. یہ یار تیرے مجلس کی روحانیت ہے جو فکرہ فی البدی سیدہ نے عطا فرمایا. اور اس کو میں اپنے مضمون میں لکھوں گا. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. دل چاہ رہا ہے کہ پھر کہوں حسین کے گنبد کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے. آؤ 4 مصرے میں پڑھنے جا رہے ہیں. وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے. وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں. احسان کرے جے مہر انج نہیں لگ جائے کہ پورے ملک چلے جائیں. وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے. توحید کے اوصاف جلی ہوتے ہیں ایسے. شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا، کاندھوں پہ محمد کے علی ہوتے ہیں. شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سکتے.
اللہ نے عطا کر دیا. امام حسین آپ کو سلام. وحدت یہ دینے والے کی عطا میرا کوئی کمال نہیں. وحدت کی ولایت کے ولی ہوتے ہیں ایسے, توحید کے اوصاف جلی ہوتے ہیں ایسے. شبیر کے روضے پہ علم دیکھ سخی کا, کاندھوں پہ محمد کے علی. امام حسین آپ کو سیدہ کا لال آپ کو اشارے ولایت میں رکھے. ایک تسبیح تعارف عباس کے عطا ہوئی بجی بھائی, اور یہ میں ممبر سے اعتراف کر رہا ہوں, یہ عباس کا تعارف نہیں ہے, یہ میری معرفت کا تعارف ہے. میں عباس کو یہاں تک پہچان سکا, اور آگے عباس کیا ہے کہ عباس جانے اور حسین جانے, جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے. ایک فکرہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کون ہے عباس؟ قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں. آج ہم زندگیاں لگتی ہیں ایسے تسلسل تراشنے کے لیے. امام چرائے ہوئے جملے ممبر سے کہنے کی ظہیر کو عادت ہی نہیں ہے, جو خیرات اپنے حصے کی عطا ہوتی ہے وہی تسبیح سمجھ کے پڑھتا ہوں. قرآن اور وارثان قرآن کے امتزاج کو عباس کہتے ہیں. آؤ اب میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, وارثان قرآن بھی پڑھتا ہوں. پھر عباس کا جلوہ نظر نہ آیا تو بی بی نے خیرات ہی عطا نہیں کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. اب میں قرآن بھی پڑھوں گا بھائی جان, وارثان قرآن بھی پڑھوں گا. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ راہ میں پڑے ہوئے پتھر نہیں ہیں جو ہر کوئی لے جائے گا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. یا موسیٰ انی انا اللہ. طور پہ موسیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کا رتبہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محمد مصطفیٰ کی کلی رحمت. قل کفی باللہ شہید بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. رسالت محمدیہ کے دوسرے گواہ علی بادشاہ کی ولایت الہیہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. حقیقت لیلۃ القدر سیدۃ النساء العالمین کی دعا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. کی حقیقی تفسیر. سرکار حسن کی سخاوت. مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان سرکار حسین کی کمر کا زور. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سید سجاد کے سجدوں کا حقیقی محور. امام حسین تمہیں سلامت. سیدہ کا لال تمہیں اشارے ولایت میں رکھے. کون ہوتا ہے عباس؟ مرج البحرین یلتقیان کے محور مرجان سرکار حسین کی کمر کا زور. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کائنات کے سجدوں کا حقیقی قبلہ سید الساجدین کے سجدوں کا ہنر. قل انما العلم عند اللہ. اندیت الہیہ کے محور سرکار باقر کا علم. ولسانہ صدقا علیہ. مخبر صدق الہیہ سرکار صادق کا صدق. ان اللہ قوی العزیز. اللہ کی عزت کے حقیقی محافظ سرکار کاظم کا غرور. لا الہ الا هو الحی القیوم. حیات الہیہ کے مصدر سرکار رضا کی مرضی. وتبارک اللہ بیدہ الملک. مملکت الہیہ کے مالک سرکار تقی کا کرم. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. وتبارک اللہ بیدہ الملک. مملکت الہیہ کے مالک سرکار تقی کا کرم. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافروں پہ اللہ کا عذاب نازل کرنے والے سرکار نقی کا قہر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدرت الہیہ کے مظہر سرکار حسن عسکری کا اقتدار. واشرقت الارض بنور ربہا. زمین کو اپنے نور سے مشرق بنانے والے قائم کا نور. جب درود کی گود میں قرآن بن کے زمین پہ اتر آئے تو اسے عباس کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین علیہ السلام. بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی میں. اللہ اکبر. اتنا ہی پڑھنا بھائی کا مبنی تھا. حاضری ہو گئی. مسائل تو لاہور والوں میں پڑھ گیا, شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. میں کہہ رہا ہوں بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس
سنو گے جتنا ناز تھا مسلمانوں نے اتنا مارا ہے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ بس سارا مضمون پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بھی اشبار ہو گئی ہیں، عبادت مقصد ہے، اللہ تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ ایک فکرے میں اگر بھائی جان سرکار وفا کی شہادت پڑھوں نا، ایک فکرے میں، حالانکہ عباس کے دکھ اتنے ہیں پورے عشرے میں ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک فکرے میں سرکار وفا کی شہادت پڑھوں نا تو وہ صرف یہ ہے 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ اللہ تیری ہائے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں ہائے کرنا۔ ایک التماس میں ہر مجلس میں کیا کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد۔ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا وہ ہوتا ہے علم، جو مجلس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے جنازہ، اور جنازہ علی کی بیٹیوں کی آس کا۔ یہاں جنازہ برآمد ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی مومن بشریت کے تقاضے کے مطابق نہ بھی ہو سکے، تو للہ جب جنازہ آئے نا تو آوازیں بلند کرنا، ہائے کی صدا بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بانیوں سے پوچھیں شاہ جی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا۔ عظم اللہ حضورکم۔ صرف دو کے دو فکرے، 72 شہداء کی مجلس پڑھی جائے، 72 شہداء کی باولی، تو 70 شہداء کے تابوت برآمد ہوتے ہیں، اور کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں اٹھائے جاتے، ایک کا علم آتا ہے، ایک کا سوجنا آتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو ان 2 شہداء کے جنازے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کربلا میں اٹھائے ہی نہیں گئے۔ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے، تو اور میں پیدا ہی غریبوں کے غم کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اگلا سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہو بھی چلو حسین کا جنازہ اٹھانے والا تو تھا ہی کوئی نہیں، عباس کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، اس لیے نہیں اٹھائے گئے عباس اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ بس زیادہ میں انتظار کروانا ہی نہیں چاہتا، نہ تیری محبت کا زیادہ امتحان لینا چاہتا ہوں۔ کربلا جامع شامع مجلس تھی، مولا کے ایک مدہ سرکار وفا کی شہادت پڑھ رہے تھے۔ اسد بھائی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی چشمدید گواہ ہو، میں پیچھے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، ذاکر مولا کے لیے سرائکی ادب کا ایک مصرع کہا، عزت آل محمد کی قسم ہے کربلا جامع شامع کربلا بن گئی۔ اس نے کہا لتھا زیم تو مان غریبانہ، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے یار۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جتنے شیعہ ہو سینے پہ ہاتھ مارنا تیرے اختیار کی بات ہے، آنسوں کا پرسہ شام کی ملکہ عطا کرے گی، میری مسلح پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اس نے پڑھا لتھا زین تو مان غریب آدھا، سیدوں غیر سیدوں مستوروں کے کنارے میں سے ایک سفید بالوں والی اماں باہر آ گئی، سفید بال تھے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کا ذاکر میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں حکم کر، بی بی کی آوازیں ایسے پڑھ لتھا زین تو برکا زینب دا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ سیدوں غیر سیدوں بڑی مشکل اجازت ملی ہے جناب عباس کو، بڑی مشکل، بس ایک جملہ اور ایک تبرکن، پھر ایک جملہ اور مولا کا جنازہ برآمد ہو جائے گا۔ سیدوں غیر سیدوں آ کھڑا تطہیر کے دروازے کے سامنے، حسین مولا اب تو مجھے موت کی اجازت دے۔ غریب کربلا کی آوازیں تو میری فوج کا جرنیل ہے، غازی کی آوازیں مولا وہ فوج تو دکھا جس کا میں جرنیل ہے، آوازیں وہ اکبر کا جنازہ، وہ قاسم کے ٹکڑے، وہ مسلم ابن اوسجا، وہ بریر، وہ زہیر ابن بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین خیمے کے دروازے پہ لے آئے، آواز دے کے کہتے ہیں اندر میری 4 سال کی بطول ہے، تجھے اجازت اس نے دے دی ہے۔ عباس جو اندر آئے نا تو معصومہ خالی جام اٹھا کے کھڑی ہوئی تھی، آواز دے کے کہتی ہیں چاچا 32ویں مرتبہ تیرے خیمے سے خالی واپس آ گئی۔ جو لفظ سونے کے رونے کے عادی ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ آوازیں
تیرے بابا نے بھیجا ہے، مشکیزہ تو پہنا، اجازت پھر مل جائے گی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس میری جانب دیکھیں بیٹا، آرام سے بیٹھ جاؤ، 2 کے 2 منٹ ہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جناب معصومہ کا قد چھوٹا تھا، سرکار وفا کا قد لمبا تھا۔ معصومہ کی آوازیں، چچا تیرا قد اونچا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، کیسے پہناؤں مشکیزہ؟ عباس نے رونے والا جھکنا شروع کیا، جھکتا آیا، جھکتا آیا، جھکتا آیا۔ جو ادب سن کے رونے کے آگے اتنا جھکا عباس، معصومہ کے قدموں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ رونے والا اب جو معصومہ نے مشکیزہ پہنایا نا، خیمے کے دروازے سے منظر کربلا کے غریب نے دیکھا، دوڑ کے عباس کے سامنے آیا، آوازیں تیرے بھی صدقے، تیری وفا کے بھی صدقے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدوں غیر سیدوں کا عباس جو باہر نکلے ہیں نا، حسین سے ملی ہے اجازت۔ اب عباس اپنے خیمے میں گئے، خود پہنا، ڈھال لگائی، تلوار پکڑی، تیر، ترکش، خنجر، بھالا، نیزے، جتنے رائج جنگی ہتھیار تھے نا، مقاتل کی کتابیں رونے والوں یہی بتاتی ہیں، مکمل جرنیل بن کے عباس باہر نکلے اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، اب میں پوچھوں گا اکبر نے برچھی کس کو، اب میں پوچھوں گا قاسم کی لاش پہ گھوڑے کس نے دوڑائے ہیں۔ اور سیدوں غیر سیدوں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، یہ سامنے کربلا کے غریب کی نگاہ پڑ گئی، سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا۔ عباس یہ جنگی ہتھیار رکھ دے، مولا اجازت تو آپ نے دی ہے، آوازیں جنگ نہیں کرنی، غازی کی آوازیں مولا جنگ نہیں کرنی، تو پھر میں کیوں میدان جا رہا ہوں؟ اس وقت حسین کی آوازیں، غازی لڑنا چاہتے ہو، یہ لو تلوار بھی لے جاؤ، خنجر بھی لے جاؤ، نیزہ بھی لے جاؤ، بھالا بھی لے جاؤ، معافی مانگے وہ بندہ علی کی بیٹی سے جو شیعہ ہو کے بھی ہاتھ سینے پہ نہیں مار سکا۔ اور رونے والوں غریب کربلا کی آوازیں، غازی کر جنگ، جتنے بندے مارنے ہیں مار، لیکن یاد رکھنا بدلے میری بہنوں نے لینے ہیں۔ کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی اسکلان کی وادی میں، کبھی موصل کے بازار میں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ بس عباس کو اجازت ملی، آ گیا صاحب وفا دریا کے کنارے پر، مشکیزہ بھرا، 2 کے 2 جملے اور نوکری تمام ختم ہو گئی، تمہید۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ مشکیزہ بھرا، عباس نے دائیں کندھے پہ رکھا، واپس مڑا، رونے والوں ایک حرامزادے نے تلوار کا وار کیا، غازی کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس کی آوازیں، جا علی اکبر کا صدقہ، پھر بایاں بازو قلم ہوا، آوازیں، جا علی اصغر کا صدقہ۔ کوئی اتنا با وفا بھائی تھا حسین کا، مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں رکھ کے نا، اب جو عباس کے بازو نہیں تھے نا، جدھر سے تیر آتے تھے غازی پشت کر دیتا تھا، بھائی تیر میری پشت میں لگے، معصومہ کا مشکیزہ بچ جائے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں اب مجھے معاف کر دینا، میں چھپا نہیں سکتا، اللہ لعنت کرے حرمل بے غیرت پر۔ اس حرامزادے نے کربلا کے میدان میں 3 تیر ایسے چلائے ہیں جنہوں نے آل محمد کا بڑا نقصان کیا ہے۔ رونے والوں پہلے تیر سے معصوم علی اصغر کا گلا چھلا تھا، دوسرا تیر حسین کے سینے میں لگا تھا، تیسرے تیر سے غازی کی مشک چھلی تھی۔ پتہ کیسے؟ اس حرامزادے نے کچھ اتنے زور سے تیر مارا، غازی کی پسلیاں توڑ کے مشکیزے میں آ لگا، اور رونے والا اب جو مشکیزے کا پانی بہا ہے نا، اب عباس نے گھوڑے کی لجا میں چھوڑ دی، آوازیں اب خیمے نہیں، مجھے فوج کے درمیان لے چل۔ اور رونے والا اب جو غازی نے تیر مارے ہیں نا، اور سیدوں غیر سیدوں بھاگی ہوئی فوجوں نے گھیرنا شروع کیا ہے، اور کائنات کی ملکہ تمہارا ماتم قبول فرمائے، ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کا کوئی نہیں رہ گیا، اور سیدوں غیر سیدوں ہر کوئی کہتا تھا مارو اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جو 9 لاکھ حرامزادے تھے نا، یہ ڈر ہی عباس کے آئے ہوئے تھے۔ اور سیدوں غیر سیدوں اب اللہ لعنت کرے شیبر بے غیرت نے، اسد بھائی اس حرامزادے نے اعلان کر دیا، جو علی کی بیٹیوں کی آس تھا نا، وہ زین سے گر چکا ہے،